مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ فقال الملأ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا کہ اے میری قوم، اگر میں واضح دلیل پر ہوں، میری بات کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ مجھے فالو غریب کر رہا ہے یا امیر، میں رب پر وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم، اس دعوت پر میں تم سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے کیا پڑی ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور ان غریبوں کو میں اپنی مجلس سے نہیں دھتکار سکتا، انہم ملاقو ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ویا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، بتاؤ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا؟ اللہ کہے گا ہم نے تجھے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، تو نے ان غریبوں تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا، ان کو اپنی مجلس سے نکالا کیوں؟ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ رہا یہ مسئلہ کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، دولت بھی نہیں ہے، تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نور ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، میں بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن غریبوں کو تم تانے دے رہے ہو، مشرکین یہ بھی تانے دیا کرتے تھے کہ اصل میں ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، تو یہ آپ کے دربار میں ان کو عزت مل رہی ہے تو اس چکر میں آ رہے ہیں، نیتوں پہ بھی شبہ کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ، میں دل کا مکلف نہیں ہوں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ یار لوگ کہتے ہیں اصل میں ان کو تو سوسائٹی میں کوئی لفٹ ویسا ہی نہیں کرا رہا تھا، تو چونکہ آپ نے اپنی مجلس میں جگہ دے دی، انہوں نے کہا چلو تھوڑی ہمیں یہاں عزت مل رہی ہے، تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کے دل میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ، میں ظاہر کا مکلف ہوں، میں دل کا مکلف نہیں۔ کتنی زبردست تبلیغ ہے ہمارے لیے۔ آج ہم دل میں گھس رہے ہوتے ہیں اگلے کے، ابے یہ جو کھلا رہا ہے نا غریبوں کو، ابے یہ ہمیں پتہ ہے شو مارنے کے لیے، تجھے کیا پتہ یار یہ شو مارنے کے لیے یا ترغیب دینے کے لیے؟ جو اچھا کام کر رہا ہوگا نا، دوسری شادی کر رہا ہے، ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ بھائی جب پٹے گا تو خود سمجھ میں آ جائے گا اس کا مقصد کیا تھا، برا تھا یا اچھا تھا، جب پٹے گا نا سمجھ میں آئے گا۔ تو پٹ کے بعد اگر برداشت کر لیا تو اچھا مقصد تھا، برداشت نہیں کیا اس کا مطلب بندہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ تو اللہ اعلم بما فی انفسہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن اے میری قوم اتنا مجھے پتا ہے کہ تم جہالت کر رہے ہو، ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیت ٹھیک ہے کہ غلط، لیکن تمہارے بارے میں یقینی کہا جا سکتا ہے کہ تم جہالت کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے 950 سال کم نہیں ہوتا، دن میں رات میں نوح علیہ السلام پکارتے رہے، سمجھاتے رہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو اس شرک کو، مان لو اس اللہ کی۔ قوم دنیا پرستی، قوم کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ پیٹرول سستا ہو جائے، آٹا سستا ہو جائے، پیٹ بھر جائے، سکون کی زندگی ملے، اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو قوم بڑے سکون میں تھی، بارشیں آسمان سے برس رہی تھیں، زمین سے نباتات اگ رہے تھے، فصلیں لہلہا رہی تھیں، مسائل ان لوگوں کے حل تھے۔ تو یہی قوم ایک ترقی یافتہ کنٹری ہونے کی علامت ہے۔ قوم یہ کہتی تھی ہم ترقی یافتہ ملک ہیں، مضبوط لوگ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے نا۔ آج پتہ ہے ہمارے لبرل لوگوں نے سکسیس اور کامیابی اس کو سمجھ لیا ہے کہ ڈالر نیچے ہو جائے اور ہماری کرنسی جو کبھی بھی اوپر بظاہر نہیں لگ رہا، اللہ کرے ہو جائے، وہ کہاں چلی جائے؟ اوپر ہو جائے۔ ہونا چاہیے ایسے، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے آپ کو، وہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ بحث میں کتنے سال لگے ہیں؟ 950 سال۔ لوگ کہتے ہیں نا اگر اللہ ان نافرمانوں سے ناراض ہے تو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ بھائی اللہ ہماری طرح جلد باز نہیں ہے،
حلیم ہے, بردبار ہے, وہ ہماری طرح نہیں ہے. ہمیں تو کسی پہ غصہ ہے اسی وقت جاری کر دیتے ہیں, اللہ ایسا نہیں, وہ بہت مہلت دیتا ہے. 950 سال تک سمجھاتے رہے. قرآن کہتا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا, ایک دن قوم نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا, فاکثرت جدالنا, بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا ہے, 950 سال کوئی کم نہیں ہوتے, بہت بحث ہو گئی ہے. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, اب ایسا کر تو عذاب لے آ, جو صبح و شام وعدے کرتا ہے نا عذاب آئے گا, اب ہمیں دکھا دے اپنی آنکھوں سے. اب کیا کر, ہمیں یہ ہٹ دھرمی کی انتہا ہے بھائی, ایسے ہی چلتے رہتے. وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں تمہیں مسلمان بنا رہے نا, وہ زبردستی تو نہیں سر پھاڑ رہے معاذ اللہ کسی کا, دعوت دینے دو ان کو. جیسے بعض لوگوں کے یہاں تبلیغ والے آتے ہیں, بھائی سن لو 5 منٹ کی بات کریں گے نا, چلے جائیں گے, کوئی زبردستی گھسیٹ کے تھوڑی, وہیں سے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ دین کی دعوت پہ ہی برگلانا شروع کر دیں, آپ کو بہت, یہ تکبر کی علامت ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی تو نے بہت جھگڑا کیا ہم سے, فاکثرت جدالنا, اب تو عذاب لے آئے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, نوح علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا کب عذاب آئے گا, یہ لائے گا کون؟ اللہ, وہ بھی اس وقت لائے گا جب وہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو دنیا میں کوئی عذاب نہیں آئے گا. آپ دیکھو پیغمبر کے اعصاب کتنے مضبوط ہوتے ہیں. پیغمبر نے جو پہلے دن سے دعویٰ کیا ہوتا ہے نا, آخری دن تک اسی پہ قائم رہتے ہیں کہ میں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں, میں کوئی عذاب لانے کا میں تھوڑی ذمہ دار ہوں, عذاب کون دے گا؟ اللہ دے گا, اگر وہ چاہے گا تو دے دے گا, تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ عذاب لیا؟ بار بار اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں کہ میرا کام پیغام پہنچانا ہے, عذاب کے اختیارات بھی میرے پاس نہیں اور تمہیں نجات دینے کے اختیارات بھی میرے پاس نہیں. پیغمبر کا مقصد مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے, اپنے آپ سے جوڑنا مقصد نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اگر چاہے گا تو عذاب لائے گا, لیکن جب آئے گا نا, اگر آ گیا تو یہ مجھے یقین ہے کہ تم اس کو ہرا نہیں سکتے, پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ, میں نے تمہاری خیر خواہی کی کوشش کی تھی لیکن میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. تم سمجھ رہے ہو میں تمہارا دشمن ہوں, حالانکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. دیکھو کیسے بے وقوف لوگ تھے, 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا بھلائی. واقعی دنیا میں آج بھی ایسے بے وقوف لوگ موجود ہیں. انسان کو پرکھنا کہ یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے خیر خواہ کو بھی غلط نیت سے دیکھتے ہیں. آپ ان کی بھلائی کی بات کرو کہ وہ اس میں بھی کیڑے نکالیں گے, یار اس کا لگتا ہے اپنا مفاد ہے. یہ ہم نے بھی دیکھے ہیں دنیا میں ایسے لوگ, آپ اس کے لیے کر کر کے تھک جاؤ گے, وہ پھر بھی وہم میں رہے گا کہ یار پتہ نہیں اس کا کوئی مفاد تو نہیں ہے. تو ظرف تھوڑا کیا ہونا چاہیے, بڑا. تو کیسے بدبخت لوگ ہیں, 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ بھائی یہ اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے بھلے کی باتیں کر رہے ہیں, ہماری بھلے کی. نہ ان کو حکومت چاہیے نہ ان کو مال چاہیے, نہیں سمجھ میں آئی. تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے تو تمہاری بھلائی کا سوچا تھا لیکن میرے سوچنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. آگے نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے, ہاں 10 منٹ رہ گئے نا بس. نوح علیہ السلام نے تو 950 سال میں فرمایا تھا جو بھی فرمایا تھا, میں 10 منٹ میں فرما رہا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. جب یہاں تک نوبت پہنچی ہے, اللہ کہتے ہیں نوح کو وحی کی گئی کہ اب مزید کوئی شخص بھی ایمان نہیں لائے گا. آپ دیکھو اللہ کا بھی ظرف دیکھو, اللہ نے 950 سال تک عذاب کو اس لیے ڈیلے کیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ فلاں 500 سال کے بعد ایمان لائے گا, فلاں 600 سال کے بعد لائے گا, فلاں 700 سال کے بعد, جو آج اتنی دشمنی پر ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق ہے. اللہ کے علم میں تو تھی بات کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا. 40 50 یا 80 لوگ جو لانے تھے وہ لے آئے. تو اللہ نے بھی کوشش کی نا انسانوں کو بچانے کی. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جو شروع کے 50 سال میں نہیں ایمان لایا, بس 50 سال میں جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہلاک کر دو سب کو. لیکن اللہ کا حلم کتنا ہے, مہلت دیتے 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 اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ اس وقت کیا جب اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اب مزید کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا.
یہ بات اسلام میں بھی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف بد دعائیں شروع کی نا جب انہوں نے ظلم کیا, تو اللہ نے کہا کہ آپ بد دعا نہ کریں, ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا, وہ آپ کے دستے بازو بنیں گے, ابھی تو دشمن ہیں کل دوست بننے والے ہیں. پھر نبی نے بد دعا کرنا چھوڑ دی ان کے لیے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا سخت ہوتا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آ جائے گا اس طرف. تو اب کیا ہوا کہ جب سب مایوسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مایوسی ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام نے خود بد دعا کی کہ اے اللہ اگر ان میں کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا, اب اس کا فائدہ کیا, اس کا نقصان کیا ان کو زندہ رکھنے کا. دو نقصان ہیں. نمبر ایک, جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا یہ ان کو بھی ورغلائیں گے, یہ لوگ ان کے بھی پھسلنے کا اندیشہ ہے. نمبر دو, ولا یریدو الا فاجرا کفارا, ان کے جو اولادیں ہوں گی وہ بھی انہی جیسے کافر پیدا ہوں گے, جہنم کی آگ میں جانے کے لیے پیدا ہوں گے. ان پر بھی رحم کا تقاضا یہ کہ ان کی نسل کو یہیں پر ختم کر دے. تو پیغمبر کا بھی حوصلہ ہے, برداشت ہے, بد دعا نہیں کر رہے 950 سال میں, کی بھی اس وقت ہے کہ جب دو آپشن آ گئے, بھائی یا تو ان کو تباہ کر دیا جائے یا اپنے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈال دیا جائے. تو پہلے تو اپنے ایمان والوں کو بچانا ہے نا, ان کے بچانے کے لیے ان کا برباد ہونا ضروری تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو بڑی مصیبتوں میں سے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ بڑی مصیبت سے حفاظت ہو جائے. آج بہت سے لوگ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کسی کے خلاف کچھ کرنا ہی نہیں ہے. بھائی کچھ نہ کر کے اس سے بڑا آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے پھر, ٹھیک ہے نا. تو ایسے موقع پہ بد دعا کرنی چاہیے. یہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. ایک وقت کے بعد جا کے نا حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی کہ اللہ یہ بنی اسرائیل آزمائش میں پھنس پڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے, تو اس کو تباہ کر دے تو یہاں پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. پھر جب بد دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وقت پورا ہو چکا ہے, میں پھر انشاءاللہ پھر یہ واقعہ بڑا لمبا ہے نا, پھر یہ واقعہ انشاءاللہ پھر میں کل شروع کروں گا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت ہے, اللہ تعبدوا الا ایہ. دیکھو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے نا, اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. یہ بڑا جاندار کلمہ ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ. کیوں؟ اس میں ایتھیس لوگوں کی بھی نفی ہے. جو ایتھیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی کریٹر ہے ہی نہیں. جب آپ نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو آپ نے کریٹر کو مان لیا نا آپ نے, تو ان کی بھی نفی ہو گئی کہ نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں. پھر بہت سے لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں خدا ہے مگر اس کا نام اللہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر کون ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے, بس ہے, اللہ تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ خدا جو اپنا تعارف کروا رہا ہو, جو احکام دے رہا ہو, وہ تو اللہ ہی ہے. اس نے اپنا نام کیا بتایا؟ اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو مارکیٹ میں آئے نا, وہ گونگا بہرا کیوں ہے؟ تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا ہے, احکام دیتا ہے, اس کا نام اللہ ہی ہے. تمہارا والا پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے. تو لا الہ الا اللہ میں آپ یہ بھی اقرار کر لیتے ہیں کہ میں خود کریٹر کا قائل ہوں, اور میں اس کریٹر کا جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کہا جاتا ہے. یہ بھی اس نظریے کی بھی نفی ہو گئی. تیسری بات, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں خدا ہے, وہ اللہ بھی ہے, تو کیا کریں, اب ہے تو کیا کریں بھائی, بس ہے وہ, اس کو بندوں سے کیا غرض ہے, ہم اپنی لائف گزاریں گے, لائف کو انجوائے کریں گے, ہم اس کی بات کیوں مانیں, اس کو کیا اس سے کہ کوئی میری مان کے چلے یا نہ مان کے چلے, وہ کیوں جنت جہنم میں بھیجے گا. تو لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے. معبود کا مطلب جس کی غلامی کی جائے. تو ہم اس میں مان رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ معبود. خالی ہم اس اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں, صرف اس کے قائل نہیں کہ اس کے نام اللہ ہے, بلکہ ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کی غلامی کرنی ہے ہم نے, اس کی مان کے چلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, روزہ رکھنا ہے. ایسا اللہ ہم نہیں مانتے کہ جس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں اور بندوں سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی اقرار کس میں ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ میں. چوتھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا ہے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے, جیسے ہندو بھی کہتے ہیں خدا ہے, بھگوان ہے, اس کی عبادت کرنی چاہیے. عیسائی بھی کہتے ہیں کرنی چاہیے, وہ عبادت کے قائل ہیں, معبود مانتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ مان لیا کہ معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو بتاؤ اس سے زیادہ خاندانی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا کریں یار, اس سے زیادہ خاندانی جملہ جس میں الحاد کی بھی نفی ہو گئی,
جس میں ان لوگوں کی بھی نفی ہو گئی جو خدا کو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نام ہے، ان کی بھی نفی ہو گئی. ان کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں چلو اللہ ہے یا کوئی بھی ہے لیکن معبود نہیں ہے، عبادت نہیں کرنی ہم نے اس کی، ان کی بھی نفی. اور ان کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں اللہ کی بھی کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کی بھی کرنی ہے. تو اللہ کے وجود کو بھی مان لیا، اس کا نام بھی مان لیا کہ اللہ ہے، یہ بھی مان لیا کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ صرف اسی کی کرنی ہے. تو باقی بات ہی ختم ہو گئی. اور رہ کیا گیا؟ چھوڑو رہنے دو، ایسے جیسے چل رہے ہو نا ویسے ہی چلو، ٹھیک ہے نہیں.